الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ اس سے غلطی بھی ہوتی ہے اور نیکی بھی ہوتی ہے، یعنی غلطی بھی ہوتی ہے اور صحیح کام بھی کرتا ہے۔ کوئی انسان آسمان کی چھت کے تلے ایسا نہیں کہ جس سے گناہ اور غلطی نہ ہو، تو جب کوئی انسان اس آسمان کی چھت کے نیچے ایسا نہیں کہ اس سے گناہ اور غلطی نہ ہو، تو پھر ہمارے نوجوان کیوں اس بات پہ اڑ کے اور ڈٹ کے بیٹھتے ہیں کہ بھئی غلطی اور گناہ ہو گیا، اب پلٹنے کی بات نہیں، اب بدلنے کی بات نہیں۔ ارے کوئی بھی تو ایسا نہیں انسانوں کی سب میں جو فرشتہ ہو۔ سیدنا محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات وہ فرشتہ نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے جی۔ اتنے سارے انبیاء دھرتی پہ آئے، کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا، سب کے سب انسان تھے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا بنایا کہ اس سے غلطی بھی ہوتی ہے اور نیکی بھی ہوتی ہے۔ شیطان کی صفت کو ایسا بنایا کہ وہ ہمیشہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے جی۔ اور فرشتوں کو اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ جو اللہ پاک نے انہیں آرڈر دیا، حکم دیا، لا یعصون اللہ، وہ کبھی اللہ کی بغاوت نہیں کرتے، یعنی ایک سطح پر ان کا ایمان قائم رہتا ہے۔ لیکن انسان یہ گناہ بھی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے۔ گناہ کرے تو شیطان کو پیچھے چھوڑتا ہے، شیطان شرماتا ہے، اور نیکی کرنے پر آتا ہے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، فرشتے رش کرتے ہیں۔ اور اسی مجاہدے کے اوپر اللہ پاک نے انسان کے لیے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے کہ گناہ کا تقاضا بھی ہوگا، اور گناہ کے تقاضے کو دبانا اور پھر اللہ کا بننا، اللہ کی محبت کو پانا، یہ اسے تراتا اور کامیاب بناتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کل کرکٹ کا کھیل بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اور کئی مرتبہ ہماری بستی بھر کے نوجوان وہ ایک ٹیم بنا کے جیتے ہیں، اور پھر وہ دو جماعتیں جمع کرتے ہیں آمنے سامنے کی، اور پھر کوئی طے دن متعین کرتے ہیں کہ فلاں دن، مثلا اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے، اس میں ہمیں کرکٹ کھیلنا ہے، تو کسی میدان کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور مقابلہ آرائی کرتے ہیں۔ اب جب کرکٹ کی بازی آتی ہے اور کرکٹ کھیلتے ہیں تو گھنٹوں فیلڈنگ کرنے کے بعد جی، گھنٹوں فیلڈنگ کرنے کے بعد جب ترتیب بنتی ہے بیٹنگ کی، آدمی محنت کرتا ہے، تو دیکھا ہوگا دوستو، ایک تو پوری کی پوری جماعت کئی مرتبہ جب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، یقیناً ایک جماعت جیتتی ہے اور ایک ہارتی ہے۔ جب جو جماعت ہار جاتی ہے، جو ٹیم ہار جاتی ہے، کہو دوستو ایمانداری سے، جو ٹیم ہار جاتی ہے کیا وہ کھیلنا بند کر دیتی ہے؟ بتاؤ، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہو ایمانداری سے، وہ ٹیم آج کے بعد کھیلنا بند کر دیتی ہے؟ یہ یوں کہہ دیتی کہ بھئی آج ہار گئے، آج کے بعد سدا کے لیے ہم خارج، اور اب کیا کہتے ہیں، ایک جملہ سنیاس ہم لے لیتے ہیں، آج کے بعد ہم کبھی نہیں کھیلیں گے۔ نہیں، وہ اگر آج ہار گئے تو آپس میں بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہار جیت تو لگی رہتی ہے، دیکھو آنے والے اتوار میں پھر سے میچ رکھا جائے گا، اور اپنے اندر جو خامیاں اور کمیاں ہوتی ہیں یہ سب ساتھی جڑتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کہ اصل ہماری کمی کیا رہی، اس پر ایک تجزیہ کرتے ہیں، اور تجزیہ کرنے کے بعد پھر ایک نئے ارادہ لیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اتنی بھاری پریڈ کرتے ہیں تنہائیوں میں، اتنی بھاری پریڈ کرتے ہیں کہ خیالات میں، خوابوں میں کئی مرتبہ آدمی بلہ گھماتا رہتا ہے، بیٹ گھماتا رہتا ہے۔ کئی مرتبہ خیالات میں ہم نے نوجوانوں کو دیکھا، کہیں بھری محفل میں بیٹھے ہیں یا نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر رہا ہے، بھئی کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اب کچھ نہیں، ایک دم ہوش میں آتا ہے، کیوں؟ اس کا دماغ جو نا میدان میں تھا، اور وہ اپنے آنے والے اتوار کی اتنی اسٹڈی اور تیاری کر رہا تھا، اس قدر اپنے آپ کو بنا اور پکا رہا تھا کہ اسی کے چکر میں اس نے ہاتھوں کو گھما دیا اور اسے پتہ بھی نہیں رہا، اس کے اوپر اتنا جنون سوار ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جب کھیل کے میدان میں ہار جانے کے بعد ٹیم پھر مایوس نہیں ہوتی، ایک نئی حوصلے کے ساتھ، جوانی کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ پھر مقابلہ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور دوسروں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو،
اگر نفس و شیطان نے مجھے اور آپ کو گناہ کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ہرا دیا اور ہم سے گناہ کرا دیا، چاہے گناہ زبان کا ہو اور چاہے گناہ کان کا ہو اور چاہے گناہ آنکھ کا ہو اور چاہے گناہ ہاتھ کا ہو اور چاہے گناہ عیاشی کا ہو اور چاہے گناہ کسی اور بری کا ہو، اگر شیطان نے مجھے اور آپ کو ہرا دیا تو دوستو ہمیں ہارنا تو نہیں چاہیے۔ جیسے ٹیم کے جوان واپس ایک عزم لیتے ہیں، ایسے ہمیں واپس بدلنا چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے۔ آج تو نفس و شیطان نے ہرا دیا ہے، انشاءاللہ آنے والی صبح سے ہم جیتیں گے، شیطان کو ہرائیں گے اور پنج وقتہ کے نمازی بنیں گے انشاءاللہ تعالی، پنج وقتہ کے نمازی بنیں گے۔ آج تو میں نے کسی کی بیٹی کو غلط یوز کر لیا، آج تو میں نے کسی کی بیٹی کی طرف غلط دیکھ لیا، آج تو میں نے کسی بیٹی سے غلط سمبند اور غلط رابطے بنا لیے اور میں نے اپنے فون کا غلط استعمال کر کے میں نے اس سے میٹھی میٹھی باتیں سنا دی اور میں نے اس سے کہا کہ میں آپ پہ فدا ہوں، آپ پہ دل دیتا ہوں، آپ پہ مرتا ہوں۔ آج تو یہ سب میں نے اسے سنا دیا ہے، لیکن ہائے یہ تو پاپ ہے، یہ تو گناہ ہے، محبوب نے اس کو منع کیا۔ اگر کوئی میرے گھر میں ایسا کرے گا تو اسے کیسا لگے گا، میری بہن کے ساتھ ایسا کرے گا تو مجھے کیسا لگے گا، میری سگی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو پھر مجھے کیسا لگے گا، میری سگی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا مجھے کیسے لگے گا۔ ہائے میرے رب، میں نے غلط فیصلہ لیا، میں نے زندگی کا غلط نظام بنایا، اللہ جی میں توبہ کرتا ہوں اور پلٹتا ہوں۔ ٹھیک ہے آج میں ہار گیا تھا، میں نے غلط کر لیا، اور یہ نہیں سوچنا کہ مجھے بدنام ہو گئی، یہ میری خبریں محلے میں آؤٹ ہو گئی، یہ مجھے پتہ لگ گیا۔ نہیں نہیں پیارے اللہ، معاملہ تو اصل آپ کا ہے اور قیامت کا ہے اور مٹی کے نیچے جانے کا ہے۔ اللہ جی بے شک میں کل ہار گیا تھا اور دنیا نے مجھے تانے بھی دیے، یہ جس نے پتہ لگ گیا انہوں نے مجھے آؤٹ بھی کیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدنام تو ہو گئے ہم تو آگے بڑھنا ہے۔ نہیں نہیں، آج بدلنا اور پلٹنا چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے کہ آج تو ہار گئے، انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں میں پھر ایسی دوبارہ کوئی غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے نوجوان دوستو، ہمارے لیے سبق موجود ہے، ہم کیوں ہار کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آج کتنے سارے نوجوان حالات سے گھبرا کر، گھروں کی لڑائیوں سے گھبرا کر، گھروں کے اونچ نیچ کے حالات سے گھبرا کر، یہ کئی مرتبہ کسی بھائی بند کی کسی کہنے کی وجہ سے گھبرا کر زہر پیتے ہیں، زہر پیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو آؤٹ کر لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کسی دھاردار چیز سے کاٹ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھی قصہ ہی ختم۔ جملہ کہتے ہیں کہ کلیش ہی ختم۔ میرے بھائیو کلیش کہاں ختم، اب تو کہتے ہیں کہ گھبرا کر مر جائیں گے، مر کر بھی جان نہ بچی تو پھر کدھر جائیں گے۔ یہ آج جو کڑوا گھونٹ پیا ہے زہر کا، یہ تو قیامت تک پینا پڑے گا۔ جتنی تکلیف آج ہو رہی ہے یہ تکلیف تجھے ڈیلی سہنی پڑے گی جب تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات بخاری شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، ہم کیوں کسی کے جذبات سے آ کر، کسی کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کا فیصلہ بدل لیتے ہیں؟ کئی نوجوان گھریلو معاشرتی زندگی میں، یعنی میاں بیوی کے ساتھ کچھ ہوا اور اس نے کوئی موٹی جھوٹی بات کہہ دی، بس اس موٹی جھوٹی بات پر ایسا ایکشن لے کے بیٹھتے ہیں، بس میں نے کہہ دیا نا اس سے میں آج کے بعد گھر نہیں آؤں گا، تجھے منہ نہیں دکھاؤں گا، بس میں نے وہ جملہ کہہ دیا کہ منہ نہیں دکھاؤں گا، یہ کہہ کر کسی ریل کے نیچے جا کے کھڑ جاتے ہیں۔ دوستو کیسی بری بات، کیسی بری بات، اور کس سے آپ منہ دکھا رہے ہیں، کس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ دوستو اسے بھی کیا پتا، وہ تو ویسے بھی ناقصات العقل ہے عورت کی ذات، حدیث پاک میں اس کو کم عقل والی کہا گیا، تو اس کی بات کے چکر میں آ کر اپنی زندگی کو داؤں پہ لگانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم تو عقل مند ہو اور اس کی عقل آدھی ہے، تو جس کی عقل آدھی ہے اس کا تو فیصلہ ہے ساری عمر عورت کو آپ کھلائیے پہنائیے پلائیے۔ عورت ذات کے اندر یہ فطرت رکھی ہوئی ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ساری عمر کھلانے کے بعد بھی عورت کہہ دیتی ہے اس گھر میں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے 2 چیتڑے 2 لیترے اور 2 ٹھیکرے کے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث موجود ہے۔ تو جب عورت ذات ایسی ہے، ہم اس کی بات کے چکر میں آ کر کیوں زہر پی لیتے ہیں؟ میرے بھائیو، پیارے نوجوان دوستو، اس طرح زندگی کو میلا نہ کریں، بدنما اور داغدار نہ کریں۔ ایسے نوجوان دوست ذرا سی باتوں پر بیوی کو طلاق جیسی دھمکیاں دیتے ہیں، طلاق جیسی، اور کتنے گھرانوں میں بات ایسی، کتنے گھرانوں میں نوجوان دوست کا دیکھو اگر تم نہ سنوری تو میں دوسری شادی کر لوں گا، ایک وارننگ دیتے ہیں، حالانکہ شادی نہیں کرنے انہیں، لیکن ایک دھمکی دیتے ہیں، اور یہ دھمکی تو کئی مرتبہ 40 سال کی عمر کا آدمی بھی دیتا ہے۔ اور جب یہ دھمکی ماں باپ کو پہنچتی ہے دوستو کچھ نہ پوچھو، ماں باپ کا دل ٹوٹتا ہے، ہائے میری بیٹی 4 بچوں کی ماں اور اس کو ابھی وہ ایسی دھمکی دے رہا ہے۔ چنانچہ ماں کا دل دھک کرتا ہے، ٹوٹتا ہے، روتی ہے، آنسو گراتی ہے، آنسو بہاتی ہے۔ دوستو کیوں کسی کی بد دعا لے رہے ہو؟ ہم
کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، کسی ماں کا دل دکھ رہا ہے، اللہ نہ کرے اگر یہی معاملہ میری سگی بہن کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمارا دل ٹوٹتا ہے، تو آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہوگی۔ پیارے نوجوان دوستو، یہ ہماری زندگی کا کام نہیں، ہمیں تو ایک مثالی زندگی گزارنا چاہیے۔ میری ذات سے میرے ابو بھی خوش، میری امی بھی خوش، میری بیوی بھی خوش، میرے پڑوسی بھی خوش، میرا امام بھی خوش، میرے محلے والے بھی خوش، مجھے تو ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کون کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا یہ آپ سے پہلی درخواست کی جا رہی ہے؟ نہیں نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا، علماء نے کر کے دکھایا، اور آج کے زمانے میں بھی کرنے والے کر رہے ہیں دوستو، کرنے والے کر رہے ہیں۔ گھر کو مینٹین کر کے چلنا، برابر لے کے چلنا، یہی تو دانش مندی ہے، ورنہ تو پھر آپ نے جو پڑھا ہے، آپ نے جو حاصل کیا، پھر آپ میں کوالٹی کیا ہے؟ بھئی ڈرائیور کی کوالٹی یہ ہے نا کہ بھیڑ بھی آ رہی ہے، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، انہی بھیڑ کے بیچ میں سے اپنی سواری کو نکال کے جانا ہے اور کسی سے ٹکرانا بھی نہیں ہے، اور کوئی الیک سلیک کرتا ہے اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو کامیاب ڈرائیور وہ جو اپنی گاڑی کو بھی سنبھالے، خود کو بھی سنبھالے اور اپنا سفر بھی طے کرے۔ اسی طرح کامیاب بچہ وہ، کامیاب جوان وہ جو اپنی بیوی کو بھی سنبھالے، اپنی سگی ماں کو بھی سنبھالے، اپنے باپ کا بھی خیال رکھے، اپنی بہن اور قرابت دار رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھے، وہ کامیاب جوان۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ کسی ایک کے پالے میں بہ گئے؟ کئی مرتبہ بہت سارے نوجوان سگی ماں کی محبت میں ایسے گرفتار کہ پھر بیوی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ دوستو یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ میری ماں جو کہے گی، میری ماں جو فیصلہ دے گی، اسی کی بات صحیح ہے، ماں کی محبت سب سے زیادہ، بات صحیح، لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کا حق بھول جائیں۔ یہی سگی ماں اسی کی سگی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو، یہی سگی ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی کو میرا داماد ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھے، تو پھر یہی سگی ماں اپنی بہو کے بارے میں کیوں ایسی نظر نہیں رکھتی؟ اس کا مطلب پھر نظر میں دوہرا پن ہے، دورنگی ہے، یہ دورنگی ٹھیک نہیں۔ ایسے موقع پر نوجوانوں کو چاہیے وہ خود فیصلہ لے ہمیں کرنا ہے کیا۔ اب اس کرنے کا مطلب یہ نہیں، نعوذ باللہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بیوی کے چکر میں آتا ہے اور ماں کو سائڈ کر دیتا ہے، نہ ماں کی حاجت کو پوچھے، نہ ماں کے کھانے کو پوچھے، نہ ماں کے دوا کے پوچھے، نہ باپ کی دوا کو پوچھے، نہ باپ کے کپڑوں لتوں کو پوچھے۔ کچھ نوجوان وہ بھی ہیں کہ بس میں تو الگ، میرا گھر الگ، میں تو نیارہ ہو گیا۔ بھئی یہ نیارہ ہونا کون سا کمال ہے تیرا؟ نیارہ ہو کے اپنے ماں باپ کا دل جیتنا، سرے شام اپنے ماں باپ کے لیے کوئی دوا بنٹی لے کے آنا، سرے شام اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جوس فروٹ لے کے آنا، اور اپنے سگے ہاتھوں سے چھیل کر اپنی والدہ کے سامنے پلیٹ میں سجا کر، لو اماں آپ کھائیے، لو اماں آپ کھائیے۔ امی کا دل خوش نہیں ہوگا نوجوان دوستو؟ اور پھر وہی اس کے قریب بیٹھ کر کے اس سگی ماں کے پیر دبانا اور تھوڑی سی دیر اس کے سر کو سہلانا، نہیں بیٹا میں تو ٹھیک ہوں، آپ کام کر کے آئے، نہیں میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کے پیر دباؤں، میں آپ کی خدمت کروں تھوڑی سی دیر، نہیں بیٹا وہ آپ کی بھی بہت خدمت کرتی ہے، ٹھیک ہے امی بیوی کرتی ہوگی اپنے حصے کی، اسے ثواب اسے ملے گا، لیکن میں کروں گا تو چونکہ میں تو آپ کا سگا بیٹا ہوں، مجھے میرا ثواب ملے گا۔ ہائے وہ نوجوان کیسے پیارے ہوتے ہوں گے واقعی جو اپنی ماں کی ایسی سگی خدمت کرتے ہوں گے اور اس طرح پیر دباتے ہوں گے، پھر اس ماں کے دل سے دوستو آنسو نکلتے ہوں گے، وہ ماں آنسو ڈال کے کچھ کہتی ہوگی، پیارے رب میرے نوجوان کو ٹھنڈا رکھنا، میرے نوجوان کو خوشحال رکھنا۔ دوستو یہی وہ نوجوان بچے ہیں کہ اللہ پاک جن کی زندگانی میں ایسی شاندار برکت دیتا ہے، ایسی شاندار برکت دیتا ہے، وہ تھوڑے سے پیسے میں اچھے گھر بناتے ہیں، اسی پیسے میں وہ حج عمرہ بھی کر کے آتے ہیں، اسی پیسے میں وہ کہیں دائیں بائیں میں اپنا کوئی روزگار کا کوئی پلاس کوئی سسٹم بھی قائم کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا اگر اچھا علم چاہیے استاد کا دل خوش کرو۔ علماء نے لکھا اگر اچھا عمل چاہیے اپنے پیر و مرشد کا دل خوش کرو۔ اور انہی علماء نے لکھا اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، اچھی دولت، اچھا مال چاہتے ہو تو فرمایا اپنے ماں باپ کے دل کو خوش رکھو، اپنے ماں باپ کے دل کو خوش رکھو۔ پیارے نوجوان دوستو اپنی زندگی میں بیلنس بنا کے چلنا۔ بعض کہتے ہیں کہ عورت تو جوتی ہے، جوتی کے معنی ہم بچپن سے سنتے آئے، ہم نے اس کی تحقیق پڑھی کہ یہ ہے کیا چیز، واقعی کیا؟ اور دوستو کئی مرتبہ یہ جملے ایسے گھائل ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں بچپن سے سن کے نوجوانوں کے دلوں میں جذبات بیٹھ جاتے ہیں کہ عورت تو جوتی جیسی ہوتی ہے، پھر جب شادی ہوتی ہے اسی جوتی کے جملے پر وہ اپنی بیوی کو ناپتے ہیں، پھر ہوتا ہے کیا
ماں باپ روتے ہیں، ماں باپ روتے ہیں کہ میرا بچہ میری بہو کی قدر نہیں کرتا. کئی مرتبہ وہ بہو بھتیجی ہوتی ہے سگی اہلیہ کی، تو کہ وہ میری سگی بھتیجی ہے یا بھانجی ہے اور اس کی قدر نہیں کر رہا. وہ جملہ جو آپ نے بچپن سے رٹایا نا اس کو کہ عورت تو جوتی ہوتی ہے، دوستو یہ جوتی ہونا یہ کسی عام آدمی نے بات کہی ہوگی، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا کوئی نقطہ نظر نہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے. عورت کو وجود اللہ پاک نے بائیں پسلی سے دیا. بائیں پسلی وہ ہے، بائیں پہلو وہ ہے کہ جہاں دل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ عورت ذات نہ تو سر پہ بٹھانے کی ہے کہ آدمی پورا غلام بنے، اور عورت ذات نہ پیروں کی جوتی بنانے کی ہے، بلکہ عورت ذات بائیں پسلی سے پیدا ہوئی جہاں دل ہے. آدمی کو چاہیے کہ بیوی کو اپنے دل میں رکھے، نہ سر پہ بٹھائے نہ پیروں میں رکھے. یہ اصل اصول ہے. اور جو اس کا خیال رکھتا ہے، اب دل کا کیا مطلب؟ دل کا کیا مطلب دوستو؟ دل کا یہ مطلب یہ کہ دل سے اس سے محبت کرے، جائز محبت کرے، جائز محبتوں کا اظہار کرے، کوئی منع نہیں ہے. آج عجیب حال نوجوان دوستوں کا، کوئی نئی عورت تلاش کرتے ہیں اور فون پہ اس سے رابطے کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جانم تیرے اوپر یہ فدا کر دوں گا، اور طرح طرح کے نام، جانو، شانو، نانو، پتہ نہیں کیا کیا، تمہارے لیے یہ لا دوں گا، وہ کر دوں گا، تارے توڑ کے لا دوں گا. بھلا کہاں سے تارا توڑ کے لا دے گا؟ ارے بھائی ممکن بات کرو جو کر سکتے ہو، ساری ناممکن بات. کسی نے آج تک تارا توڑا؟ اور یہ تارا توڑنے والا خود کا ناڑا تو سنبھال لو. ایسی فٹیچر بات کرتا ہے. بھائی 2 روپے کی دوا تو دلواتا نہیں، گرمی سردی کا خیال تو کرتا نہیں جی، اس کی ضرورت اور تقاضوں کا خیال تو کرتا نہیں، خاک تارے توڑ کے لا دے گا. ناممکن بات دوستو، غلط. ان باتوں کا مطلب یہی محبت کی باتیں جو آپ کسی نئی عورت سے کر رہے ہو نوجوان دوستو. اپنا بھی گھر اجاڑ رہے ہو اور کسی دوسرے کا بھی گھر اجاڑ رہے ہو، اپنے کو بھی برباد کر رہے ہو اور گناہ کما رہے ہو، شیطان کو راضی کر رہے ہو اور رب کو ناراض کر رہے ہو. کاش یہی جملے پلٹ کر اپنی سگی بیوی سے کہتے، پیاری میں کام پہ آیا ہوا ہوں، آپ مجھے بہت یاد آ رہی ہیں، میں آپ کو مس کرتا ہوں. کاش یہی محبت کے جملے، یہی جانو شانو جو کچھ بولنا تھا اپنی سگی بیوی سے بولتے، اسی سے ثواب ملتا، اسی پہ اجر ملتا، اللہ بھی خوش ہوتے اور بیوی بھی خوش ہوتی. پتہ نہیں یہ سبق کس نے سکھایا ہمیں کہ سگی بیوی سے محبت کے اظہار نہ کرنا، وہاں تو نیم پی کے رہنا، نیم کریلا پی کے رہنا، منہ چڑھا کے رہنا، اور پرائی عورت جب ملے اس سے مسکرا کے بات کرنا. دوستو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں نہیں، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت میں نہیں، یہ تو شیطان کا فیصلہ ہے. اور کتنے گھر اسی سے اجڑ رہے ہیں. میرے بھائیو، میں آپ سے بہت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، پیارے نوجوان دوستو، ہم صحیح ٹریک لیں، صحیح راستہ لیں، صحیح راستوں پہ چلیں کہ کرنا ہے کیا. گھروں کو بھی سنبھالیں، ماں باپ کا بھی خیال رکھیں، اور ہر نوجوان کو چاہیے اپنے دل کے اندر ماں باپ کو حج عمرہ کرانے کی نیت بنائیں. ٹھیک ہے ماں باپ مالدار ہیں، کوئی بات نہیں ہونے دو، لیکن پیارے نوجوان دوستو 2 رکعت پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگو، پیارے اللہ میرے دل میں یہ جذبات ہیں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے ان کا حج عمرہ کراؤں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے سگے مال سے حج عمرہ کراؤں، اور انہیں بیت اللہ کے چکر کٹوا کے اور محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا روزہ دکھا کے اور میدان عرفات میں جا کے، جس میدان عرفات میں اللہ پاک یہ اعلان کرتے ہیں کہ جتنے لوگ آج عرفات میں جمع ہیں میں نے ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسی شام میں اپنے ماں باپ کا پیر پکڑے اور دونوں ہاتھوں سے پیر پکڑ کے کہے، پیاری ماں اور پیارے ابو، میں آپ کا حق ادا نہ کر سکا، آج آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج زندگی میں مجھے آپ اللہ کی اس پاک گھر میں، اس پاک موسم میں، پاک موقع پر آپ مجھے معاف کر دیں. پیارے دوستو، جب کوئی نوجوان اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا نا، وہ ماں اور باپ آنسو گرائیں گے اور کہیں گے، پیارے بچے سارا سرمایہ تو نے ہم پر لگایا اور محبتوں کے ساتھ یہاں لے کے آیا اور خدا کا گھر دکھایا، اور آج تو معافی مانگتا ہے. پیارے بچے تجھ سے تو دل ٹھنڈا ہے، آ میرے سینے کے لگ، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. پیارے نوجوان دوستو، وہ کتنے اچھے جوان ہیں. کاش ہم گناہ کے پلاننگ نہ کر کے، غلط کاموں میں نہ بڑھ کے، غلط فیصلے نہ لے کے، ماں باپ کو الگ نہ کر کے، ان کا دل نہ دکھا کے، ان سے روٹ کے، منہ چڑھا چڑھا کے، نہ بھاگ بھاگ کے، کاش ایسے ہم کام کرتے، کتنا ثواب ملتا. دوستو کریں گے نا انشاءاللہ تعالی ایسا؟ یہ کام ہمارے کرنے کے.
ان کاموں کو ہم کر کے دکھائیں۔ پیارے نوجوان دوستو، یہ کوئی جوانی ہے؟ مسجد کی اذان ہو رہی ہے، ہم فون میں مبتلا ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، ہم فون میں مبتلا ہیں، ہم گانوں میں مبتلا ہیں،